السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہے جس میں نفسانی خواہش سے بچنے کا سبق اور آموزہ واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص کو ملکہ نے قید کیا اور اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے اس نے چھلانگ لگا کر اپنی جان کو بچایا، اور کس طریقے سے وہاں فرشتے نے مدد کی، اور پھر بھوکے رہنے کی وجہ سے تندور میں اللہ کی طرف سے روٹیاں کا خود بخود لگ جانا۔ لیکن اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک واچ کریں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ فقتیہ رحمت اللہ کی یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ سے ظاہری حسن جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیلیں بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزر ہوا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، نہ دیکھنے میں آیا ہے، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی، کہنے لگی زنبیل پھینک دے، اور یہ چادر سنبھال باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا کر ہم اس کو اپنی حاجت برابری کے لیے کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیل بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، کہنے لگا کہ آخر اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتا۔ دروازہ بند کر دینے کا حکم دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ، اور اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف رکھ دیا گیا۔ دیکھ کر محل کے بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عقابت کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا طلب میں لگا ہوا ہے، لیکن رات دن اس کی حرص میں گزارتا ہے۔ تجھے آج ایک شام ایسی آئی جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خزان نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور اکتاب کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ انہوں نے لبیک کہا کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا کہ میرا بندہ میری مسیحت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا کر اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلائے اور اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان سے کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا آج رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والوں سے کہنے لگی
یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہو، ادھر تندور میں روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فرخہ روزی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اس حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کے اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری بیوی کے اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کا باقی عمر میں خوشحالی اور فرخوئی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتی سے بری ہوئی تنشریاں نیچے آئی، جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے اپنی بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا، اٹھ کر بیٹھو، جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لو۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ سونے میں بہت سی کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں جو یاقوت اور زیورات وغیرہ سے مہیا ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یہ کرسیوں کس کی ہیں؟ جواب ملا کہ یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں، اس نے پوچھا، یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہی طقس کی کمی ہے جو دنیا میں جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشت گاہوں میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تنشری واپس ہو گئی۔ تو حاصل ہمیں اس ویڈیو سے جو ہوتا ہے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسیانی خواہشات سے بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے پر یہ مجاہد اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس ترجمے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان ہاتھ پکڑ لیے کر چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے دکھائیں گے یہ رستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کا مقابلہ تو کرے، ایک مرتبہ ڈالے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجاہد اسی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے تو یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرا چل جائے گا، خواہشات پامال ہو جائیں گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رستے پر لے جائیں گے۔ اس کی اصلاح کے رستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدوس لگا شاعر ہے کہ آرزویں خوں ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جو آرزویں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو میں اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اس سے دل میں اللہ جل شانہ کا انوار نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبتیں جاگیں گی، اب یہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو دوستو
امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اس کے علاوہ چینل پر اور بھی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی ویڈیو کی ضرورت ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ یہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔